اب تیسرا سوال یہ جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے وہ یہ تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی تیرے اوپر اتنی اللہ کی خشیت طاری ہو، اتنا خشوع و خضوع ہو، اتنا اہتمام ہو۔ بزرگوں کی نماز آپ اگر دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے وضو کرنا شروع کرتے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا، اور ایسے لگتا کہ جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب پوچھا جاتا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ امام محمد باقر کے بارے میں آتا ہے کہ اب نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کے ارد گرد آگ لگ گئی اور کئی مکان جل گئے، دکانیں جل گئیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، پوچھا کہ یہ دھواں کیسا ہے؟ کہا جی آپ کو نہیں پتہ؟ فرمایا مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ کہا جی آگ لگی، یہ مکان جل گئے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے اور میں نماز پڑھ کے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ اگر اللہ یہ کیفیت عطا فرما دے نماز پڑھتے ہوئے تو سبحان اللہ، یہی وہ کیفیت ہے۔ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سر کی آنکھوں سے تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے نا، اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے حضور کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو اور کون دیکھ سکتا ہے؟ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد۔ فرمایا میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر لیتے۔ رسول پاک نے فرمایا احسان کا اعلیٰ رتبہ تو یہ ہے کہ تو عبادت کرے اس طرح کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس تصور کے ساتھ نماز ادا کر کہ میرا اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی، اس میں عبادت کا ذکر نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ جو بھی تو عمل کرے، خرید و فروخت کرے، لین دین کرے، معاملات کرے، کسی کے ساتھ گفتگو کرے، جو بھی کام کرے اس عقیدے کے ساتھ کر کہ میرے اس کام کو کرتے ہوئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، ایک جملے کے اندر جو بیان کر دیا گیا ہے کہ یہاں اللہ دیکھ رہا ہے تو وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں اللہ دیکھ رہا ہے تو بازار کے اندر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری جلوتوں کو، خلوتوں کو، تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے وہ بھی اللہ